اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا اور آج ذوالحج کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ ذوالحج کا مہینہ آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے۔ نام ہی سے پتہ چلتا ہے یہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ ذوالحج، ذوالحجہ بولتے ہیں اسے، حج کا مہینہ، حج والا۔ ذوالحج کا معنی کیا ہے؟ حج والا۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، لگاتار یہ 3 مہینے آتے ہیں۔ یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور ان میں سے یہ جو مہینہ ہے ذوالحج، حج کے خاص جو دن ہیں جس میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں وہ اسی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ باقی جو مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ، اس کو حج کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان مہینوں میں حج کا احرام اگر کوئی باندھ دے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے رمضان میں، رجب میں حج کا احرام باندھا، اس کا اعتبار نہیں۔ عمرہ کر سکتا ہے، حج کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ پہلے زمانے میں اب کی طرح نہیں تھا نا، مہینوں لگتے تھے لوگوں کو حج کرنے کے لیے، سفر کرتے تھے اونٹوں کا، گھائیوں کا، کیا بولتے، خچروں کا، گدھوں سے ذریعے سے، یا پھر ہوائی پانی کا جو جہاز ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، تو بہت پہلے سے احرام باندھ کے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں سے ہے، حرمت والے، عظمت والے مہینے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی انسانوں کو بھی پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی وقت سے یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے ذوالحج کا مہینہ۔ بڑی عظمت اور فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے۔ ان دنوں میں، اس مہینے میں بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ ان عبادتوں کو اگر آدمی دوسرے دنوں میں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، صرف انہی دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اسی مہینے میں وہ آتے ہیں وہ دن، ایک تو حج اور دوسرا قربانی۔ قربانی کے لیے 10، 11، 12 یہ 3 دن متعین ہیں، مقرر ہیں۔ اسی میں قربانی کا عمل ہو سکتا ہے۔ باقی دنوں میں اگر کوئی چاہے قربانی کروں تو قربانی نہیں کر سکتا۔ حج کے دن متعین 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ دن مقرر ہیں حج کے لیے۔ اگر کوئی حج کرنا چاہے تو انہی دنوں میں کر سکتا ہے، دوسرے دنوں میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، نفلی حج کریں گے نہیں کر سکتا۔ نفلی حج کرنے کے لیے بھی یہی دن چاہیے، نفلی قربانی کرنے کے لیے بھی یہی دن چاہیے۔ باقی جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں اسی نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ فرض کیا ہے، دوسرے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، کسی کے قضا ہو گئے تو قضا روزے کیا کر سکتا ہے، دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ نفل روزے اگر کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے دوسرے دنوں میں۔ نماز فرض ہے 5 وقت، اس کے لیے اللہ نے متعین کیا وقت، ان اوقات میں نماز پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نفل نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے مکروہ اوقات کے علاوہ کبھی بھی کتنے بھی رکعتیں پڑھ سکتا ہے، نہیں۔ کوئی سی بھی عبادت لو، زکوٰۃ ہے، اس کے لیے نفل کیا ہے، صدقہ خیرات، جب چاہو کرو، کوئی حد بندی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن آپ کو نفل قربانی کرنا ہو یا نفل حج کرنا ہو انہی دنوں میں کر سکتے ہیں، ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں۔ اب دیکھو، عرفات کا میدان بھی ہے، مینا بھی ہے، کنکریوں مارنے کے لیے وہ شیطان بھی، وہ پلر بھی کھڑا ہوا ہے، سال کے 12 مہینے میں کھڑا ہوا ہے۔ اگر ان دنوں کو چھوڑ کر دوسرے دنوں میں جا کر کے آدمی ایک رات نہیں، 7 کنکری نہیں، 70 کنکری نہیں، کتنا بھی کنکری مارتا رہے، کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا،
الٹا گناہ ہوگا. عرفات کا میدان بھی ہے, وہاں جا کر ٹینٹ لگا کر کے بیٹھے, 9 ذی الحجہ کو چھوڑ کر کے, جو یوم عرفہ ہے اس دن کو چھوڑ کر کے باقی دنوں میں جا کر کے ٹھہرے, کچھ بھی سوال. تو ایسے دن ہیں یہ تو پورے مہینے کے حساب سے میں نے کہا. ان میں جو شروع کے جو 10 دن ہیں, اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں, عشرہ ذی الحجہ جسے کہتے ہیں, بہت ہی زیادہ عظیم الشان دن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر. فرمایا دنیا میں جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں, ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام, یعنی ایام العشر. فرمایا کوئی بھی عمل اگر کوئی عشرہ ذی الحجہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن میں کوئی سا بھی نیک عمل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل باقی دوسرے دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے محبوب ہے. ان دنوں میں اگر کوئی سا بھی چھوٹا عمل کرے, تلاوت کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, نفل نماز پڑھتا ہے, جون سا بھی عمل کرتا ہے, اللہ کو یہ بہت پسند ہے بنسبت یہی عمل دوسرے دنوں میں اگر آدمی کرے. دوسرے دنوں میں کرے ثواب ہے, لیکن اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں آدمی کوئی عمل کرتا ہے. صحابہ کو تعجب ہوا تو پوچھا سب سے اونچا عمل اس زمانے کے حساب سے جہاد, اس میں تو آدمی اپنا جان مال سب کھپاتا ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ, دوسرے دنوں میں اگر کوئی جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں گیا ہے, اپنا جان قربان کرنے کے لیے مال بھی تو لگاتا ہے, اس میں جان بھی لگاتا ہے. اب جان ہی لگایا تھا تو پھر مال کیا ہے؟ سب سے بڑی تو چیز جان ہے. تو یا رسول اللہ جہاد اگر کوئی کرنے کے لیے دوسرے دنوں میں گیا ہے تو ان دنوں میں کیے جانا والا جو عمل ہے, تسبیح ہے, صدقہ خیرات ہے, نفل نماز ہے, تو یہ عمل اس سے بھی بڑھ کر ہے. تب بھی اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ, دوسرے دنوں میں اگر کوئی جہاد کرنے کے لیے جاتا اللہ کے راستے میں, وہ عمل بھی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ہاں کوئی جہاد میں گیا, جان مال دونوں اس کے کیا ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ نے قبول کر لیا, واپس نہیں آیا, شہید ہو گیا, اللہ کے لیے کیا ہو گیا, جان قربان اس نے کر دی, تو اس کا جو عمل ہے نا وہ بہرحال بڑھیا ہے. تو ان دنوں میں کیے جانے والا کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سے اندازہ لگاؤ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کتنے اللہ کو محبوب ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے, ان دنوں کی عظمت بیان فرمائی ہے. سورہ فجر والفجر ولیال عشر, اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی قسم. فجر سب جانتے ہیں, صبح صادق, نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے فجر کا, اس کے بعد فرمایا ولیال عشر, 10 راتوں کی قسم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن انسان ہے نا کہ انسان کو جب قسم کھا کر کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ آدمی کیا کرتا ہے, تھوڑا سا جلدی بھروسہ کر لیتا ہے. اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جو بھی قسم کھانا ہے, جن کو بھی قسم کھانا ہے, تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام کا قسم نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ مختار کل ہے, وہ قادر علی کل شیء, سب کا خالق ہے, مالک ہے, اسے پورا اختیار ہے, وہ جس کی چاہے قسم کھائے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا, وہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. وہ چیز اللہ کے یہاں بہت ہی محتم بالشان ہے, عظمت والی ہے, تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیا کر رہے ہیں, قسم کھا رہے ہیں. تو یہاں 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو امام المفسرین ہیں, جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی, اے پروردگار اسے فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب, اسے کتاب کا علم دے, اسے دین کی سمجھ دے. چنانچہ تفسیر کے باب میں امام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو بات آتی ہے کسی بھی آیت کے مطلب کو بیان کرنے کے لیے, وہ بات اٹل ہوتی ہے, بہت مضبوط ہوتی ہے. حضرت ابن عباس اور ان جیسے بڑے بڑے مفسرین کا کہنا ہے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے
10 راتیں. اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ان دنوں کی فضیلت کا، عظمت کا. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اب ایک موضوع بحث بن گیا ہے، آیا رمضان کے دن افضل ہے یا ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہے؟ علماء میں اختلاف، کیونکہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن کے سلسلے میں بے شمار حدیثیں ہیں جو ان دنوں کی فضیلت کو بتاتی ہیں، بے شمار حدیثیں. تو ایسے میں علماء میں اختلاف ہو گیا، آیا رمضان کے دن افضل ہے یا پھر ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہے؟ علماء کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو 10 راتیں ابھی آپ نے سنی نا، 10 راتوں کی قسم کھائیں، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 راتیں. آیا اب رمضان کا ایک آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر ہے، وہ راتیں افضل ہیں یا پھر؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے ایک بات کہی ہے جسے بڑے بڑے اہل علم نے قبول کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حنبلی مسلک کے ہیں. انہوں نے کہا ہے دنوں میں ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ افضل ہے رمضان کے آخری عشرے کے دن، سمجھے؟ اور رمضان کا جو آخری عشرہ رات اس میں جو آتی ہے وہ 10 راتیں ذوالحجہ کے شروع کے 10 راتوں سے افضل ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ انہوں نے کہا چونکہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ افضل اس لیے ہے رمضان کے آخری عشرے سے کیونکہ اس میں یوم عرفہ ہے. ان دنوں میں کیا ہے؟ یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن. اور اس دن کو سید الایام کہا گیا ہے، سارے دنوں کا سردار، کیونکہ اس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو چھٹکارا دیتے ہیں جتنا کسی اور دن میں نہیں دیتے، اتنا. اسی لیے حج کا جو مین جو رکن ہے وہ عرفہ کا ہے. یوم عرفہ کے دن وقوف عرفات کرتے ہیں حجاج اکرام، اس دن جو مانگتے اللہ دیتے ہیں. تو ایسے میں اللہ رب العالمین ہم کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتے. اب حاجی لوگ جو حج کو گئے ہیں، ہم میں سے کس کے اندر نہیں ہے تڑپ حج کرنے کی؟ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقام پہ نیکیوں کو بٹورنے کے لیے، نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے، نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک موقع دیا ہے. ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن خوب لوٹ لو، خوب اپنے نیک اعمال میں کیا اضافہ کر لو. تو خیر علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ افضل ہیں رمضان کے آخری 10 عشرے سے. کیوں؟ اس میں عرفہ کا دن ہے، اس لیے سید الایام اس میں، تو یہ دن افضل ہے. اور وہ راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں ذوالحجہ کے شروع کے 10 راتوں سے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سید اللیالی، تمام راتوں کی سردار شب قدر ہے. شب قدر تمام راتوں میں سب سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس سے بڑی رات کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ شب قدر چونکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس لیے وہ 10 جو راتیں ہیں رمضان کے آخری وہ افضل ہیں کس سے؟ عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتوں سے. یہ اس سے اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والے، فضیلت والے یہ دن آئے ہیں. کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو رمضان المبارک جیسا اس میں نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ رمضان آتے الحمدللہ، تھوڑے بہت مسلمانوں کو، پورا نہیں بولتا میں، رمضان آنے کے بعد سورا 4 دن 5 دن جوش رہتا، پورا مہینہ جوش نہیں رہتا ہے. پہلے زمانے میں تھا جوش، پورا مہینہ جوش میں رہتے تھے. لیکن پھر بھی ایک گنا مسلمان کیا کرتے، ایک جماعت مسلمانوں کی رمضان میں اہتمام کرتے ہیں نیکیوں کا، لیکن ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان میں کوئی اہتمام نہیں، کوئی اہتمام. ہم لوگ کیا ہو گئے معلوم؟ رسم اور رواج کے تابع ہو گئے. عبادت کرنے میں بھی رسم اور رواج. ابھی دیکھیں شب معراج ثابت ہے. دیکھیں معراج ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سمجھا نا؟ اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. معراج کی رات میں ہی نمازیں فرض ہوئی ہیں، لیکن معراج کی رات مناتے ہیں، دوسرے دن روزہ بھی رکھتے ہیں. کیا ہے؟ رسم، باپ دادا سے سنے ہوئے ہیں، چلو کرتے جاؤ. شب معراج میں رات جو ہے شب قدر سے بھی بڑھ کر ہے بول دیتے. اور دوسرے دن روزہ رکھنا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے. کہاں ہے؟ حدیث ہے، لیکن اس کا اہتمام ہے.
اچھا ربیع الاول آتے ہی 12 ربیع الاول کے لیے 12 دن کیا کرتے؟ خرافات کرتے رہتے. کوئی ہے ثابت ہے حدیث میں؟ بس چل رہے ہیں. اب یہاں حدیثوں سے ثابت ہے یہ دن اللہ کو بہت محبوب ہے, بہت محبوب ہے. چھوٹے سا چھوٹا عمل بھی اگر کریں گے اللہ کو بہت محبوب ہے, اللہ بہت پسند کرتے اس بندے کو. محبوب کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اہتمام نہیں, کوئی اہتمام نہیں. اچھا شب برات, شب قدر کے تو برابر نہیں ہے نا. شب برات یہ گناہ بعد حدیثوں سے ثابت ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن پھر بھی ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن جن حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں اس درجے کی حدیث سے شب برات ثابت نہیں ہوتی. کم درجے کی حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے, لیکن اس کا بھی اہتمام ہے. شب برات کا بھی اہتمام, شب معراج کا بھی اہتمام, لیکن ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن میں عبادت کا کوئی اہتمام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ دن اللہ کو اتنے پیارے ہیں اور اس کی راتیں اتنی پیاری ہیں کہ ان راتوں میں اگر کوئی رات جاگے گا شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے. روزہ رکھے گا دن میں تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اور عرفہ کا روزہ جو 9ویں ذی الحجہ کا ہے وہ تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, پچھلے اور اگلے دونوں سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا ثواب ہے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا. تو 10 دنوں میں بھی عبادت کرنے کا بڑا ہی ثواب ہے, بہت عظمت والے دن ہیں. تو ایسے میں ان دنوں کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے. ہاں جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں, نیکیاں جو ہے نا ایک فرض 70 فرض کے برابر, ایک نفل فرض کے برابر. گویا لوہا جو ہے نا, لوہا وہ سونے کے بھاؤ میں بکتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, سیم ویسے ہی دن ہے یہ. 2 سیزن ہے نیک عمل کرنے کے لیے. ویسے ہر دن نیک عمل کرنا ہی ہے, لیکن بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بخشی. وہ اللہ ہے, اسے پوری قدرت ہے, اسے اختیار ہے. کسی دن کو فضیلت دے دے, کسی جگہ کو فضیلت دے دے, کسی مسجد کو فضیلت دے دے, اسے اختیار ہے. ان دنوں کو اللہ نے فضیلت دی, فضیلت بخشی. جیسے رمضان مبارک کو اللہ نے فضیلت بخشی, تو رمضان مبارک میں جس طرح اہتمام کرتے ہیں ان دنوں میں بھی اہتمام کریں, تلاوت کریں, تسبیح کریں, نمازیں پڑھیں. اور خاص کر کے فلا تظلموا فیہن انفسکم, اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ یہ جو حرمت والے مہینے 4 مہینے ان میں تم گناہ مت کرو. فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان دنوں کو تم گناہوں سے پاک گزارو, کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں, عزت والے مہینے ہیں اللہ کے نزدیک. تو ایسے میں ان دنوں میں ہم جہاں تسبیح کریں, تلاوت کریں, نفل نماز پڑھیں, صدقہ خیرات کریں. لوگ زکات نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں, رمضان کا انتظار کرتے, جبکہ زکات فرض ہو کے مہینے مہینے ہو جاتے ہیں, لیکن گزارتا ہے رمضان کے انتظار. رمضان میں دیکھیے یہ دن ہیں, ان میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. لوگ ہدیہ دینے کے لیے, صدقہ خیرات کرنے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں کب رمضان آتا ہے. یہ دن بھی ہیں جن میں اب ایک آدمی رمضان مبارک میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے. میں یہاں کھڑ کر بول رہا ہوں, میری یہ بات نقل کر کے دوسروں سے آپ فتویٰ لے لو, میری بات صحیح ہے غلط ہے. رمضان مبارک میں ایک آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے, سمجھے نا, 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے. عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں کیا کرتا ہے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے. میں آپ سے پوچھوں ان دنوں ان میں سے کون سی 2 رکعت افضل ہے؟ آپ میں سے اکثر یہی بولیں گے رمضان میں جو 2 رکعت نماز پڑھا نا وہ افضل ہے بول کے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نالج دیا, جو میں نے پڑھا, میں نے جو تحقیق کی, اس حساب سے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن میں جو 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے نا یہ افضل ہے رمضان میں کیے جانے میں 2 رکعت سے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الایام, سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں ایام العشر, ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن. اس لیے ہمیں بڑا اہتمام کرنا ہے, ہمیں پوری تیاری کرنا ہے. جیسے استقبال رمضان آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں, استقبال کرتے کہ نہیں؟ استقبال بولے تو کیا پہلے سے تیاری ویاری, اس کے لیے کیا تیاری ہے, کچھ بھی نہیں. ان دنوں کو فضیلت کیوں ملی؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ, نام سنا ہوگا, فتح الباری کے مصنف ہے. شرح بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری, اس کے مصنف ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ. وہ بتاتے ہیں ان دنوں کو یہ فضیلت باقی دنوں میں ان دنوں کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہے کیونکہ ان دنوں میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں, باقی دنوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. آپ رمضان مبارک دیکھ لو, اس میں آپ روزہ رکھتے ہیں,
زکات بھی دے سکتے ہیں، رمضان بھی معاف کرنا، نماز پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں مطلب فرض نماز پڑھتے ہیں اور نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں۔ اب آپ بولے گے روزے تو وہاں رکھنا ہے۔ اب دیکھیے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن میں یہاں پوری عبادتیں جمع ہو گئی۔ آپ رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں تو قضا کر سکتے، نفل روزے رکھ سکتے، نماز تو ویسے بھی متعین پڑھتے ہی ہیں، زکات دے سکتے ہیں ان دنوں میں اگر دے کے نہیں ہے، حج تو ہے ہی ان دنوں میں کرنے کا، مین جو حج کا رکن ہے 9 ذوالحجہ عرفہ کے دن، یہ قربانی 10 11 12 تو جو 10 دن ہے، 10ویں تاریخ ہے، یہ 10ویں تاریخ 3 دنوں میں سب سے افضل دن ہے قربانی کرنے کے لیے، سب سے افضل دن قربانی کے لیے پہلا دن ہے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا۔ تو یہ قربانی، یہ حج، یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکات، تمام عبادتیں کیا ہو رہی ہیں ان دنوں میں جمع ہو رہی ہیں، اس لیے یہ دن افضل ترین دن ہے باقی دنوں سے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں تم کیا کرو؟ خوب اللہ کو یاد کرو، تحلیل کرو۔ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، والتکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، والتحمید الحمدللہ، 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 اس کی کثرت کرو فرمایا، کثرت۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان کا عمل تھا گھر سے باہر جاتے ہوئے ان دنوں میں خاص کر کے زور سے تکبیر بولتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، زور سے بولتے ہیں، آزو بازو والے سن کے وہ بھی پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پڑھے، اللہ پڑھے، اللہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایک موقع دیا ہے لوٹنے کا، کیوں؟ میں نے کہا نا حاجی لوگ وہاں لوٹ رہے ہیں، ایک ایک نیکی 1 1 کے برابر وہ لوٹ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی محروم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں محروم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کی تمنا ہوگی؟ تو نیکیاں نہ چاہیے، اپنے مقام میں رہ کر کے کرو نا، کرو، خوب کرو۔ اور باقی واجب ہے، واجب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، یہ 9ویں ذوالحجہ کے فجر سے لے کر کے 13 ذوالحجہ کے عصر تک بسپر 3 نمازیں، ہر نماز کے بعد میں، ہر فرض نماز کے بعد، معاف کرنا، ہر فرض نماز کے بعد میں، چاہے مسافر ہو، مقیم ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو جماعت سے پڑھ رہا ہو، الگ سے پڑھ رہا ہو، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ وہ تو واجب ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے، کمپلسری۔ لیکن باقی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بازار میں آتے ہوئے جاتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے جاتے ہوئے خوب پڑھتے رہے۔ یہ ہمارے صحابہ کی بھی سنت ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا پڑھو، کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو، ذکر بھی کرنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، راتوں میں اللہ نے توفیق دی عبادت بھی کرنا ہے، کیونکہ شب قدر کی عبادت کا ثواب کا درجہ رکھتا ہے ان راتوں میں عبادت کرنا۔ اللہ نے توفیق دی، روزے بھی رکھے۔ اور عرفہ کا روزہ رکھنے کے لیے یہ مت سوچیں کہ عرفہ وہاں جمعہ، عرفہ جمعہ یا 9ویں ذوالحجہ ہفتہ، لوگ کیا کرتے اس میں بھی کنفیوز کر لیتے، نہیں، وہاں عرفہ جمعہ نہ میں، تو ہمیں جمعہ کو روزہ رکھنا، تب جا کر ہمارا عرفہ کا روزہ ملتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، یہ سب آپ اپنے طرف سے سب کر رہے ہیں، ہمیں تاریخ، دن، صبح، شام، مہینہ، ان سب کا اعتبار جہاں ہم رہتے ہیں نا وہاں کے حساب سے کرنا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں نا وہاں کے حساب سے سب ہوتا ہے۔ بہت لوگ کنفیوژن، نہیں ہمیں 2 رکھیں گے، 2 لمبے 9 رکھو، 9 رکھو نا، اس میں کیا ہے؟ لیکن ایسا سوچ کر کے مت رکھو کیونکہ وہاں عرفہ آج ہے اس لیے ہمیں آج رکھیں گے سبانک کو رکھنے کا، ایسا مت سوچو، کیونکہ جہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے یہاں کے وقت کا اعتبار کرتے، عید منانے کے لیے یہاں کا وقت کا اعتبار کرتے، قربانی کرنے کے لیے یہاں کے مہینے کا، یہاں کی تاریخ کا اعتبار کرتے، سب کے لیے یہاں کی تاریخ کا، یہاں کے وقت کا اعتبار کرتے، لیکن جب عرفہ کا روزہ رکھنے کا مسئلہ آتا ہے تو سیدھا جاتے ہیں کہاں؟ سعودی عرب، کہ عرفہ وہاں ہے، سو نہیں، عرفہ آپ کو سب سوچنے کی ضرورت ہے، نہیں، عرفہ کا روزہ عرفہ کی وجہ سے نہ ہو تو پھر حاجی لوگ کچھ نہیں رکھتے نا روزہ، حاجی لوگ نہیں رکھتے نا روزہ، کیونکہ ان کو مستحب نہیں ہے، ان کو بہت تکلیف ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ادھر مزدلفہ رات میں جانا ہے، ادھر مینا سے عرفات آ کر کے ٹینٹ میں رہنا ہے، بہت تکلیف ہے، ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے۔
ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور عرفہ کے روزے کا ہم تاریخ کا اعتبار کون سا کریں گے؟ یہاں جو 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی اس کا حساب کر کے، اس کا اعتبار کر کے کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے بس۔ باقی آپ لگاتار 9 روزہ رکھتے ہیں تو اس میں 8 ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ، 6 ذی الحجہ، کتنے بھی روزے رکھا ہو، ہر روزے کا ثواب انشاءاللہ 1 سال کے روزے کے ثواب برابر ثواب رکھتا ہے۔ لیکن عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے روزہ بھی رکھیں، تلاوت بھی کریں اور ذکر بھی کریں۔ یہ کرنے کے کام ہے ان دنوں میں، اور گناہوں سے خاص کر کے پرہیز کریں۔ تو ان دنوں کی فضیلت اور عظمت کو دوبارہ میں کہتا ہوں، 2 رمضان کا موسم ہے، ایک عشرہ ذی الحجہ کا موسم ہے نیکیاں کمانے کا۔ اس میں خوب سے خوب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو محروم نہ کریں، جیسے رمضان میں اپنے آپ کو محروم نہیں رکھتے، خوب سے خوب بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح ہم رسم و رواج والی عبادت نہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایسی اس کا فالو کریں۔ اور اس حساب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان دنوں کی عظمت اور اس کی فضیلت کو دماغ میں لگ کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ گزارنا ہے۔ جب بھی آپ عمل کو دماغ میں لگ کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ گزارنا ہے۔ جب بھی آپ عمل کریں گے نا تو سوچیں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عمل کرنا بہت پسند ہے، ایسا دماغ میں لا کر کے آپ کرو، تب آپ کو بہت شوق اور ذوق آئے کرنے میں۔ آپ پڑھ رہے سبحان اللہ الحمدللہ، اور پڑھتے ہوئے آپ نیت کریں ان دنوں میں ہے نا، اپنے آپ سے کہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی بہت پسند ہے دوسرے دنوں میں کیے جانے والے عمل سے۔ جو بھی آپ عمل کریں اس نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ کریں، بہت آپ کو شوق اور ذوق آئے گا، عبادت کرنے میں آپ کو بہت انٹرسٹ آئے گا، ایکٹیو ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو بھی کچھ بھی باتیں کہی گئی سنی گئی ان باتوں پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان دنوں کی قدردانی کی توفیق دے۔ ناقدری سے اللہ ہم سب